وہ معیار نہیں رہا کہ جو ایک معیار نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. اور یقیناً اگرچہ کوئی بات کسی میرے بھائی کو شاید کڑوی بھی لگے کہ آج ہمارا معیار وہی ہے جو میں شروع میں کر چکا ہوں, دولت, عہدہ, منصب یا حسن, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی معیار نہیں ہے. چند ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی کرنی ہے, ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. وہ لوگ حقیقتاً کامیاب رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی میں آپ کو چند مثالیں قرآن مجید کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ اچھے آدمی کی دوستی اور برے آدمی کی دوستی میں کتنا فرق ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسکی ونافق الکیری فحامل المسکی اما ان یقضیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ. پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی ہی شاندار مثال دے کر ہمیں مسئلہ سمجھا دیا ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے تو بڑی ہی کوئی سادہ سی مثال دے کر مسئلہ سمجھاتے تھے. نبی علیہ السلام کبھی بھی مشکل گفتگو نہیں کرتے تھے. آج کئی بندے بڑے بڑے مشکل الفاظ بول کر اپنا علم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی عربی میں اگر دیکھیں نا, ہمارے یہ سارے ماشاءاللہ عالم بیٹھے ہیں, جو احادیث رسول ہیں ان کی عربی بڑی آسان ہے. سب سے زیادہ عربی اگر آسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک کی حدیث ہے. اگر آپ دوسری عربی دیکھیں نا, یہ جو اسکولوں میں کتابوں میں یا وہ عربی بولتے ہیں یا اور تفسیریں ہیں وہ مشکل الفاظ ہیں, لیکن نبی پاک کی حدیث میں بڑے آسان الفاظ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اچھے اور برے آدمی کی دوستی کی مثال یوں سمجھو کہ اچھے آدمی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ کستوری اٹھائے ہوئے ہے, اور برے آدمی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہے. آگے فرمایا کہ اچھے آدمی سے 3 فائدے ہوتے ہیں اور برے آدمی سے 2 نقصان ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اما ان یقضیک, پہلی بات کہ اچھے آدمی کی دوستی ہے کستوری والے کی طرح کہ ایک آدمی کے پاس کستوری ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک آدمی کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بندہ کستوری لے کر کھڑا ہے, اس کی کستوری کی دکان ہے. اور فرمایا صالح آدمی کو یوں سمجھو کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے فیض لے کر اپنے پاس اس کو بطور کستوری رکھے ہوئے ہے. فرمایا کہ جو بندہ کستوری کی دکان کرتا ہے, فرمایا 3 فائدے اس بندے سے ہو جاتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ کستوری خود موج میں آئے گا تو بغیر کوئی عوض کے, بغیر پیسے دیے اپنی مرضی سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے دے گا. ایک فائدہ یہ ہوگا. فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ دے, یعنی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, صالح ہے, آپ کے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں آئی, آپ اس معیار پہ نہیں پہنچے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کو وہ بن مانگے کچھ دے دے. مثلا اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے حضرت داتا علی حجویری رحمہ کی قبر انور پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے, نبی پاک علیہ السلام کے فیض کی کستوری داتا صاحب تقسیم فرما رہے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے تو حضرت داتا صاحب سے فیض لے کر چلے گئے. کیا کیا؟ یہ مثال حدیث میں آئی ہے کہ یہاں سے فیض لے کر چلے گئے. داتا صاحب نے وہ فیض مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا بلکہ وہی امانت کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دی, حکمت ہے کہ وہ خزانے, وہ رب تعالیٰ کا فیض وہ حضور کے سینہ انور پہ آیا. نبی علیہ السلام نے اس امانت کو آگے صحابہ میں تابعین تبع تابعین ہوتے ہوئے وہی فیض مصطفیٰ داتا صاحب کے سینے میں آیا اور آپ نے وہ امانت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سپرد کر دی. فرمایا یا تو وہ نیک آدمی, وہ کستوری والا آدمی اتنا اچھا ہے اور جو اس کے پاس گیا ہے وہ بھی اتنا قابل ہے کہ اس نے کوئی پیسے ویسے نہیں دیے, کچھ نہیں کہا, وہ اتنا موج میں آیا, یہ بھی اچھا تھا, اس نے بن مانگے اس کو دے دیا. ایک بات وہ ایمان تب تعامل ہو, یا
یہ بندہ پیسے دے کر اس دکاندار سے سودا لے لے گا. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ محنت کرے گا، یہ محنت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، فکر کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ اس کو وہی نبی علیہ السلام کی امانت جو ہے وہ اس محنت کے بدلے میں دے دے گا، اس محنت کے بدلے میں دے دے گا. جیسے ہم لوگ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے پڑھتے ہیں نا. نمبر 3 فرمایا اگر یہ بندہ نہ تو وہ دکاندار اس کو کچھ دیتا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ یہ اس سے کچھ لے لے، فرمایا 2 کام نہ بھی ہو، کم از کم وہ وہاں بیٹھا رہا تو خوشبو ضرور آتی رہے. ایمان تاجدہ من ریحا طیبہ. فرمایا کچھ نہ کرے، نہ اس نے دیا دکان والے نے، نہ اس نے کچھ محنت کی، دونوں کام اس نے نہیں کیے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ جتنی دیر تک اس کستوری والے کے پاس بیٹھا رہے گا خوشبو مصطفیٰ آتی رہے گی. ہے تو مثال، لیکن اس کی یہ ظاہر مثال ہے، لیکن حقیقت جو ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنی دیر تک وہ بندہ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھا رہے گا، حضور فرماتے ہیں صالح آدمی کی مثال یہ ہے، یا وہ کچھ اس کو دے دے گا. جیسے اللہ کے ولیوں پہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی کو بن مانگے دیتے ہیں، کوئی ان سے مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امانت کا سوال کرتا ہے نا کہ حضور مجھے بھی کچھ چاہیے، مجھے بھی وہ فیض میں سے کچھ چاہیے، میرا بھی سینہ روشن ہو جائے. فرمایا 2 چیزیں نہیں ہوتی تو کم از کم نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ خوشبو ضرور آتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا برے آدمی کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک لوہار کی دکان ہے، وہ جب لوہے کو گرم کرتا ہے چنگاریاں پڑتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں این یحرقا ثیابک، وہ تیرے کپڑے کو جلا دیں گے، وہ چنگاری پڑے گی تیرا کپڑا جل جائے گا. وہ ایمان تاریدہ منہ ریحا خبیثۃ، فرمایا جب تک تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کم از کم وہاں سے بدبو ضرور آئے گی. فرمایا برے آدمی کی مثال یوں سمجھو کہ وہ آپ کے ایمان کو اتنا ضائع کر دے گا، اتنا ضائع کر دے گا کہ آپ جنت کے مستحق نہیں رہیں گے. جیسے پیچھے مثال میں دے چکا ہوں آپ عقبہ بن معیط کی کہ یار نے اتنا اس کو گمراہ کیا، اتنا کیا کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی چھوڑ دیا، حضور کی بے ادبی پہ اتر آیا. تو فرمایا برا آدمی ایسے کرے گا کہ تمہارے کپڑے جلا دے گا. کپڑے جلانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو اتنا ضائع کرے گا کہ تم جہنم میں جلنے والے بن جاؤ. اور اگر اس نے اتنی خطرناک آپ کے ساتھ حرکت نہ بھی کی تو فرمایا جتنی دیر اس برے کے پاس بیٹھو گے کم از کم برائی کی بدبو ضرور آئے گی. تو میرے محترم ذرا اس حدیث پہ غور کریں، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کیا ہم نے بروں کو دوست بنانا ہے؟ کیا ہم نے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے؟ کیا ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے؟ نہیں، اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ہے. آج ہم رشتوں کو پہلے کرتے ہیں اور اسلام کے رشتے کو پیچھے کرتے ہیں. وہ اسلام کا رشتہ کہ جو عالم ارواح میں ہمارا آپس میں قائم تھا، جو ایک مضبوط رشتہ تھا، آج ہم اس کو پیچھے، اب ہم دوست کو آگے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا بڑا فلانا رشتہ دار ہے، میرے مامے کا بیٹا ہے، میرے چاچے کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، وہ یاشی میں تو میں بھی کر لوں گا، کیا ہو جائے گا. میرے محترم پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر کسی کا کوئی بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیوی ہے. پہلے مسلمان ہیں، بعد میں یہ رشتے ہیں. تو جو ہمارا رشتہ ازل سے ہے ہمیں اس رشتے کو پہلے کرنا چاہیے، باقی رشتے بعد میں کرنا چاہیے. پہلے اسلام کا رشتہ ہے اور اسی شجر اسلام کے سائے کے اندر ہمیں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور ہم اس رشتے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارا پہلا رشتہ مضبوط رشتہ ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور آپ کو میں حدیث پاک بڑی ایمان افروز کرتا ہوں کہ برے آدمی کا تو نقصان ہی نقصان ہے اور اچھے آدمی کی دوستی فائدے مند ہی فائدے مند ہے. کوئی فکر نہیں ہوتا. ایک آدمی چور خود نہ ہو
اگر اس کی دوستی کسی چور سے ہو تو نیند اس کو بھی نہیں آتی. اگر وہ تھانے میں پکڑا جائے نا تو نیند اس کو بھی نہیں آتی. اگر اس نے چوری نہیں کی ہوتی کیوں ڈرتا ہے کہ میں بھی نہ پکڑا جاؤں. لیکن اگر اس کی دوستی کسی نیک آدمی سے ہو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بھی لیٹا رہے اسے یہ فکر تو نہیں کہ مجھے وہ پکڑ کے لے جائے گا. تو میرے بھائی اگر اسے دنیا میں یہ فکر نہیں, پریشانی نہیں اچھے آدمی کی دوستی کی وجہ سے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے قرآن میں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم, اللہ فرمائے گا کن کو؟ متقین کو فرمائے گا جن کی دنیا میں نیکوں سے دوستی رہی, ان کو اللہ فرمائے گا اے میرے بندو آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے, ولا انتم تحزنون, اور کوئی تم پر غم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. تو جب اللہ تمہیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ اگر تم نیکوں سے دوستی کرتے ہو تو تمہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے, تو یقیناً دنیا میں بھی غم نہیں ہوتے, آخرت میں بھی غم نہیں ہوتے. آئیے ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث سنیے کہ اچھے آدمی کے ساتھ دوستی کا کیا فائدہ ہے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری, ایک آدمی کا دوست کسی بستی میں رہتا تھا. بعد میں یہ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ پھر ہلکا پھلکا شاید سبحان اللہ بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ آپ یہاں موجود ہے, کیونکہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. جیسے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اس کا اظہار کرنا چاہیے. میں ایک آدمی کا دوست کسی اور بستی میں رہتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوست اپنے دوست کو ملنے کے لیے بستی کی طرف جا رہا تھا, یعنی سفر اس نے شروع کیا, اپنی بستی سے نکلا, لاہور والا پنڈی جا رہا ہے, یا کہہ لیں کہ شالامار, اس کیا اس کو کہتے ہیں عنایت باغ والا آدمی بھگوان پورے جا رہا ہے اپنے دوست کو ملنے کے لیے. لیکن دوست کون سا؟ نیک دوست. یہ نہیں کہ کسی تھانے دار کو ملنے جا رہا ہے, نیک دوست. وہ بھی نیک ہو تو ملنا جانا چاہیے, میں نہیں کہتا, لیکن کم نیک ہوتے ہیں.